بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اڈیالہ جیل سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ ایک 5 ممبر کمیٹی عمران خان صاحب نے بنا دی ہے مذاکرات کے لیے، اور اس کے سربراہ ہیں جناب عمر ایوب صاحب، اور اس میں شامل ہیں علی امین گنڈا پور، حامد رضا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور اسد کیسر۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سے جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کا نام عمران خان صاحب نے ڈراپ کیا ہے۔ یہ مذاکرات کرے گی، مذاکرات کس چیز کے لیے ہوں گے؟ لیکن شہر میں ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ بہت جلد ایک نیشنل گورنمنٹ بننے والی ہے۔ فیصل واوڈا کی یہ جو گفتگو ہے، جس میں انہوں نے مریم نواز کو، شہباز شریف کو اور نون لیگ کو ایک ایسا برانڈ قرار دیا ہے جو ختم ہو چکا ہے، جس کی اس وقت کوئی مارکیٹ نہیں، جو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا، اس پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات میں شمولیت جو ہے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو احتجاج ہوا اسلام آباد میں، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، اگرچہ خون بہایا گیا پی ٹی آئی ورکرز کا، اور یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ جو ہے آئندہ ہم یہ کر دیں گے، پرچے بھی درج کیے گئے، ہزاروں لوگ بھی گرفتار کیے گئے، لیکن اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اب جو بات ہو رہی ہے، نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، نئے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ 5 ممبرز کمیٹی جو ہے یہ بنائی گئی ہے، یہ مذاکرات کرے گی۔ لیکن اس سے قبل فرد جرم بھی عائد ہوئی عمران خان صاحب پر، اور کچھ وہاں پر انہوں نے عدالت کا بائیکاٹ بھی کیا، تھوڑی سی انہوں نے گفتگو بھی کی۔ عمران خان صاحب کوئی زیادہ خوش نہیں تھے جس طریقے سے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے ان پر اور کئی دوسرے لوگوں پر وہ کیا گیا۔ اب دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، جو عمر ایوب ہیں اس کے سربراہ بنائے، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر سے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پریشان ہے، حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں، اور ان کو اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ چوکی میں بند کیا گیا۔ رپورٹڈلی راجہ بشارت کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پنڈی کے 3-4 ایس ایچ اوز جو ہیں تھانوں کے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا جرم ہے، کیوں انہیں گرفتار کیا گیا، حالانکہ یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے اومنی بس پٹیشن بھی دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ٹرانزٹ بیل بھی ہے۔ اومنی بس جو بیل ہے اس کے مطابق 3 ہفتے تک انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے پشاور ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے۔ تو سم تھنگ بگ از کمنگ۔ حکومت گھبرائی ہوئی ہے، حکومت پریشان ہے، وزراء بالکل پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا، گواچیاں گاواں، اس طرح پھر رہے ہیں، اور ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بڑے گھبرائے سے نظر آ رہے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ سم تھنگ بگ از کمنگ۔ دوسرا، سید منصور علی شاہ صاحب نے آج ایک اور خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو درخواستیں آئی ہیں اس پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ جلد فیصلہ کریں، اور جوڈیشل کمیشن کا جو کل کا اجلاس ہے اس کو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کو مؤخر کریں، اور رجسٹرار سے کہا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تقریباً درجن سے زیادہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، تو وہ اس کی سماعت بہت ضروری ہے، اور اس کی سماعت فل کورٹ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میں نے خط لکھا، لیکن ان کو فل کورٹ کے پاس فکس نہیں کیا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے بتایا کہ آرٹیکل 191 جو ہے اس کے تحت جو ریگولر بینچز ہیں وہ آئینی معاملات نہیں سن سکتے، لیکن 191 جو فل کورٹ ہے سپریم کورٹ، اس کو آئینی جو معاملات ہیں ان کو سننے سے وہ نہیں روکتا۔ تو اس لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اس کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو اگر فیصلہ خلاف آ گیا 26ویں آئینی ترمیم کے، تو جو سارے جو کیسز اس کے تحت سنے جا رہے ہیں، جو بینچز بنائے جا رہے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ادارے کے اوپر ایک بڑا نشان بن جائے گا، بڑا سوالیہ نشان، اور ایک مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو اس لیے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا فیصلہ کر لیں، اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اس کی جو حیثیت ہے پھر وہ ایک مستقل اس کا سٹرکچر بن جائے گا جب 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو جائے گا۔
تو یہ انہوں نے پہلے بھی خط لکھا تھا منیب صاحب نے، اور انہوں نے لیکن جو یحییٰ فریدی صاحب ہیں انہوں نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا تھا، اور ابھی بھی انہوں نے خط لکھا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ابھی کوئی فل کورٹ میں یہ مقدمہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو لگانے کا معاملہ بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں فکس ہوا. تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے. دوسری جانب ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ برطانیہ نے ایک حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی مظاہرین پر جو فائرنگ ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ قتل و غارت ہوئی ہے اور جس طریقے سے لوگ مسنگ ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور اس خط کے مندرجات کے مطابق جمہوریت میں جو اپوزیشن کا احتجاج ہے اس کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور پرامن احتجاج یا نہتے لوگوں پر ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے گولیاں چلانا یہ مناسب نہیں ہے. اور جن لوگوں کو سختی کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے اس پر اظہار تشویش کیا گیا ہے، کیونکہ جو جمہوریت ہے اس میں اپوزیشن یا اظہار رائے اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ انہوں نے یہ خط میں انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں کنسرنز کا اظہار کیا، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے بھی جوابی خط لکھ دیا ہے. ابھی یہ کاپیاں منظر عام پر نہیں آئیں، یہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں، سرکاری طور پر یہ کچھ کنفرم نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے خط لکھا ہے، اور الٹا انہوں نے جو برطانیہ کی حکومت ہے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں جس طریقے سے مظاہرین کو ٹریٹ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، ایکسیسو یوز آف فورس آپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ اپنے جو معاملات ہیں ان پر توجہ دیں، وہاں پر امن امان قائم کریں، اور وہاں پر ایکسیسو فورس جو ہے وہ یوز نہ کریں. لیکن یہ جو پاکستان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کی طرف آپ توجہ جو ہے وہ ذرا کم کریں. یہ ہمارا پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور بیسیکلی وہ جو سارا ریڈ زون ہے اور وہاں پر ڈپلومیٹس ہیں ان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور جس طریقے سے چیزیں ہو رہی تھیں وہ جو پاکستان کے اندر جو سفارتکار ہیں ان کو اس حوالے سے نقصان پہنچ سکتا تھا. تو ایک بڑا انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے جواب دے کے اپنے اوپر سے ٹالنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، لیکن اسلام آباد میں ایک بہت ہی خوفزدگی کا عالم ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. جو بھی ایمبیسی میں کسی میں بھی فنکشن ہوتا ہے تو یہ جو سرکاری اہلکار ہیں وہاں پر جو جانے والے لوگ ہیں ان کو روکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی تھی. ابھی برٹش ہائی کمیشن ایک پارٹی ہوئی ہے تو اس میں جو صحافی گئے تھے ان سے بار بار سوال کیے گئے، جو باہر نکلے ان سے پوچھا گیا، پھر ان کے قریبی لوگوں سے ٹیلی فون کروائے گئے اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ شاید پی ٹی آئی کے مظاہرین اور اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہوگی. تو ایک پریشانی اور گھبراہٹ ہمیں نظر آ رہی ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، کیونکہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اگرچہ حکومت نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو رپورٹس ہیں اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیارے مسنگ ہیں. چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں، کے پی کے سے بہت زیادہ یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ لوگ جو مظاہرے میں شرکت کے لیے آئے وہ گھروں کو واپس نہیں گئے. اور پہلے تو یہ تاثر تھا کہ شاید وہ گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اب لوگ مختلف تھانوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پر معلوم کر رہے ہیں، تو جہاں پر ان کو اپنے قریبی جو لوگ ہیں، اپنے جو لوڈ ونز ہیں، جب ان کی کوئی اطلاع نہیں ملتی تو پھر یہ خدشات جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ شاید وہ اس احتجاج میں خدا نخواستہ کہیں ان کی ہلاکت نہ ہو گئی ہو. اور پھر جس طریقے سے یہ وائڈلی بلیو کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری جو باڈیز ہیں وہ ٹھکانے لگا دی گئی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہوا ہو. یہ خدشات ہیں، یہ فیئرز ہیں. گورنمنٹ اس کو ڈینائی کرتی ہے لیکن لوگوں میں یہ خدشات موجود ہیں. ایک اور میں یہاں پر واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سید مزمل ایک ٹی وی اینالسٹ ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، وہ بول میں بھی کام کرتے رہے، اپنے نظریات کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں میں سے ہیں وہ، یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی طرف بھی کھڑے ہوں. لیکن انہوں نے پچھلے دنوں
اپنے جو مختلف ان کے وی لاگز ہیں اس میں انہوں نے بہت مذاق اڑایا تھا اسلام آباد میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو لوگ، جب پی ٹی آئی نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ ان کے لوگ مارے گئے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پر بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا، وفاقی حکومت کے کچھ وزراء نے بھی مذاق اڑایا۔ تو مزمل شاہ صاحب کے بھی جو وی لاگز ہیں اس میں انہوں نے بھی بڑی رعونت سے اور بڑے تکبر سے، ان کا اپنا سٹائل ہے، ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا گند ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کھلارا، اور اب اگر وہ اس گندے درخت کو صاف کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو اس پر شاید انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی یا ان کے سیاسی نظریات کی وجہ سے۔ تو اس پر بہت سارے جو لبرل میں دیکھ رہا تھا جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑا مزمل کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کچھ بھی کہیں لیکن بہرحال یوز آف فورس، ان کے گھر والوں کو تکلیف دینا یا ان کو اس طریقے سے ڈرانا دھمکانا، یہ تو قطعی طور پہ غلط ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح جو لینگویج مزمل شاہ نے استعمال کی پی ٹی آئی کے جن ورکرز کی جان گئی ان کے لواحقین کے حوالے سے، وہ بھی انتہائی شرمناک تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزمل کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے کہ اس نے یہ جو ورڈز مرے ہوئے لوگوں کے لیے استعمال کیے، اور دوسری جانب جن لوگوں نے ان کے گھر والوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ان کو بھی، چاہے ان کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے، شدید سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ایک بہت زیادہ تلخی ہے اس کو نیچے لایا جائے، لیکن جہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہوں معصوم لوگوں کی، نہتے پولیٹیکل ورکرز کی، ان کا مذاق اڑانا، ان کے بارے میں کہنا کہ یہ گند تھا اور اسٹیبلشمنٹ اس کو صاف کر رہی ہے، اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ مزمل صاحب، میں بالکل آپ کے منہ پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے جو کی وہ آپ نے مغلظات بکی ہیں آپ نے، اور لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کے گھر والوں کو ڈرائے یا آپ کو ڈرائے، لیکن آپ نے جو کام کیا انتہائی انڈیسنٹ کام، انتہائی گھٹیا کام، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جو لوگ جنہوں نے آ کے آپ کو دھمکانے کی کوشش کی ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اب تک کی صورتحال، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے وی لاگ میں۔ اللہ نگہبان۔